میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج اور اس نتائج کے روشنی میں امکانی طور پر بننے والا میئر کس کا ہوگا، جماعت اسلامی کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہم آج 2 پوائنٹس اور ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد ایم کیو ایم کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس کے بعد سندھی قوم پرستوں کے فیوچر کے حوالے سے جب ان کی کوئی اچھی کارکردگی نہیں رہی تو اب ان کا مستقبل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کراچی کے الیکشن سے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے نتائج دیکھے ہیں اور اب تو پورے نتائج آ گئے ہیں، جس کے لحاظ سے 235 جو یونین کمیٹیز ہیں، ویسے تو 246 یونین کمیٹیز ہیں کراچی کی ٹوٹل، لیکن 11 یونین کمیٹیز پہ مختلف اسباب کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے تھے، تو الیکشن 235 یونین کمیٹیز پہ ہوئے، اور ان کے نتائج کے مطابق سب سے جو بڑی پارٹی ہے جس نے زیادہ سے زیادہ یونین کمیٹیز کے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ شاید حیدرآباد اور کراچی میں ایک میجارٹی حاصل کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی ہے 86 سیٹس پہ، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے جس کے نمبرز کافی کم ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک اس بات پہ ایک کمنٹس میں کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کوئی پلانڈ کوئی جو انجینئرنگ الیکشنز ہوئے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا جو دلیل دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نتائج جو ہیں وہ 24 گھنٹے کے بعد آئے ہیں، کچھ نتائج جو ہیں وہ 24 گھنٹے کے بعد آئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں کا یہ ایلیگیشن ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ڈی سیز وغیرہ ہیں، ڈی آر اوز ہیں، انہوں نے انجینئرنگ کی ہے اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے نتائج تبدیل کیے ہیں۔ یہ تو خیر پاکستان کی تاریخ ہے، جب بھی کوئی ہارتا ہے یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تو یہ الزام لگاتا ہے، دھاندلی کے الزامات لگاتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ کراچی میں جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ کافی بہتر ہیں اور کافی پرامن ہوئے ہیں، اور یہ ایک روایت ہونی چاہیے کہ شکست ملنے والے کینڈیڈیٹس کو اور پارٹی کو اپنی شکست فراخ دلی سے قبول کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایلیگیشن لگا کے جو ہے وہ نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے۔ تو اب ظاہر نتائج آ گئے ہیں، تو اس سلسلے میں مختلف پارٹیز، خاص طور پہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اس تگ و دو میں ہیں کہ وہ اپنا میئر لائیں، اور جماعت اسلامی نے جو اس کی مرکزی تنظیم ہے، اس کے مرکزی صدر یا مرکزی سربراہ سراج الحق کی قیادت میں لاہور میں آج بیٹھک بھی کی، اور وہاں پہ یہ الزام دہرایا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی سمیت سب کے ساتھ کراچی میں مل کے حکومت بنانے، میئر بنانے، یا ٹاؤنز میں یا یونین کمیٹیز میں مل کے جو ہے وہ اتحاد کر کے حکومتیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کی قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہوگا۔ تو ظاہر ہے میکسیمم کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں، جب بھی اتحادوں میں جاتی ہیں پارٹیاں تو وہ میکسیمم کنڈیشنز لگاتی ہیں، اور
لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ پی پی کے ساتھ بھی الیکشن مطلب گورنمنٹ یا میئر مل کے بنا سکتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے مکمل طور پہ رد نہیں کیا. دوسری طرف سے پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ کیونکہ وہ سنگل میجارٹی پارٹی ہے, 93 یونین کمیٹیز میں ان کے نمائندے آئے ہیں, تو لا محالہ نیچرلی سب سے پہلے حق ان کا بنتا ہے, اور وہ بھی کوشش کریں گے اور کہ ان کا میئر آئے اور زیادہ سے زیادہ ٹاؤنز بھی ان کے بنائے جائیں. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے سعید غنی نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی عندیہ دیا کہ ہم جو ہے وہ 9 یا 10 ٹاؤنز بھی کراچی کے ہیں وہ پیپلز پارٹی بنائے گی. تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی, اور بڑی کامیابی ہوگی بہت دنوں کے بعد. تو آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں مل کے میئر اور ڈپٹی میئر کا فیصلہ کریں اور ٹاؤنز بھی جو ہے وہ مل کے بنائیں. نہیں تو اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے, کیونکہ جماعت اسلامی کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ 80s سے پہلے جب سے ایم کیو ایم بنائی گئی اس سے پہلے تو جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی سمجھی جاتی تھی اور ان کے ہی نمائندے اکثر کراچی سے چنے جاتے تھے. لیکن جب سے ایم کیو ایم آئی ہے, جب سے ایم کیو ایم کا وجود ہوا, تو ایم کیو ایم نے جماعت اسلامی کا صفایا کر دیا, خاص طور پہ الیکٹرل پالیٹکس میں, انتخابات کی سیاست میں. پبلک جو ہے وہ جماعت اسلامی سے کو بالکل ہی انہوں نے رد کر دیا تھا, اور پہلی مرتبہ ایک گرینڈ ارینجمنٹ کے ساتھ پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں جماعت اسلامی کو حکومت کراچی کی دی گئی تھی جب شہری حکومتیں بنائی گئی تھیں, اور اس کے لیے بھی ایم کیو ایم کو بائیکاٹ کروایا گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اس وقت کراچی کی شہری حکومت بنا سکی تھی. ادروائز جماعت اسلامی کے لیے کبھی کوئی موقع نہیں رہا. اور اس مرتبہ بھی جو اینالسٹ ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, جو صحافی ہیں, جو سیاسی کارکن ہیں, ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے اور ایم کیو ایم الیکشنز میں نہیں آئی, تو اس کی وجہ سے جو ہے جماعت اسلامی نے اتنی سیٹس لی ہیں. ادروائز جب ایم کیو ایم الیکشنز میں اگر آتی یا آئے گی تو جماعت اسلامی کے لیے یہ جو فری ڈنر یا ایک کھلا میدان جو ان کو مل گیا ہے کراچی میں الیکشنز لڑنے کے لیے, جب وہ نہیں رہے گا تو جماعت اسلامی کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا کہ وہ کراچی میں ایک اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنا میئر لا سکے. تو دونوں پارٹیوں کے لیے اگر پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ وہ سنگل میجارٹی پارٹی ہے کراچی کی, تو اسی لیے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ میئر بنائے. تو میری اپنی رائے یہ ہے, اور سندھ کے اکثر جو پڑھے لکھے اور خیر خواہ لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کسی بڑی جوڑ توڑ کی وجہ سے 8 جو نمائندے ہیں نواز لیگ کے جو کونسلر یونین کمیٹیز کے چن کے آئے ہیں نمائندے, ان کو ملا کے دوسروں کو ملا کے کوئی جوڑ توڑ کر کے اگر کوئی گورنمنٹ مشکل سے بہت تکلیف دہ صورتحال میں اپنا میئر لائے گی بھی, تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے لانگ رن انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی کے میں نہیں رہے گا. کیونکہ پھر وہ لوگ جو آج تک جنہوں نے ارلی 80s سے لے کر آج تک جنہوں نے لسانیت کے بنیاد پہ اور نسل پرستی کے بنیاد پہ سیاست کی ہے, اور لوگوں کو خاص طور پہ سندھ کے پرمنٹ رہنے والے لوگ سندھی اسپیکنگ اور اردو اسپیکنگ آبادی کے بیچ میں خلیج پیدا کیا ہے, پھر ان کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا, اور اردو اسپیکنگ ووٹرز کے دماغ میں مائنڈ میں یہ سازش کی تھیوری پھر بٹھائی جائے گی کہ بھائی دیکھو پیپلز پارٹی نے, دیکھو سندھیوں نے پھر کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے یا فتح کر لیا ہے. تو یہ ایک لانگ رن میں اس سندھ صوبے کے مفادات میں نہیں رہے گا, اور اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ جو پرمنٹ ریزیڈنٹس آف سندھ ہیں ان دونوں کے مفادات میں لانگ رن میں انٹرسٹ میں نہیں رہے گا.
تو اکیلے طور پہ جو گورنمنٹ بنانے کا پیپلز پارٹی کا خیال ہے کسی بڑی جو جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو لگتی مشکل ہے، مشکل رہی ہے بہت، جو فگر ہے 118 کا 118 کا کم از کم فگر چاہیے 235 کے اس میئر کے لیے، تو جو ان کے پاس ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو لانگ رن میں پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ میں یہ نہیں رہے گا۔ تو اکثر جو سندھ کے خیر خواہ ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے، ایک طرح سے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مسئلہ آج کا یہ نہیں ہے کہ میئر کون بنائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دہائیوں سے جو کراچی کو زخم لگائے گئے ہیں، کراچی کے رہنے والے لوگوں کو جو دہشت گردی کے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اور دوسرے جو مسائل ہیں، شہری مسائل ہیں، ان کی وجہ سے جو زخم لگائے گئے ہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ ان کو پارٹی سیاست سے اوپر ہو کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے پوری ایمانداری سے کوشش کی جائے۔ کیونکہ اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے مل کے گورنمنٹ بنائے گی تو جماعت اسلامی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں جب سندھ گورنمنٹ کا اس کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، اور اگر اس مرتبہ بھی جماعت اسلامی کوئی اچھی طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکی تو آگے اس کے لیے بہت بڑی سیاسی طور پہ بہت بڑی مشکلات آ جائیں گی، اور کراچی کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ تو ان کے مستقل مفادات میں یہ ہے، مستقبل کے مفادات، لانگ رن انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے، پیپلز پارٹی سے مل کے چلیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا بھی فائدہ ہے، اس میں جماعت اسلامی کا بھی فائدہ ہے۔ اور یہ صرف نہیں ہے کہ میئرشپ بنائی جائے، ٹاؤنز لیے جائیں اور جو یونین کمیٹیز ہیں وہ لی جائیں، اور اس طرح جس طرح پیپلز پارٹی کرتی رہتی ہے، پوری سندھ میں کرتی رہتی ہے کہ جتنے بھی فنڈز آتے ہیں وہ ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور چیئرمین کھا جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کراچی میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور اندرونی سندھ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فنڈز ان لوگوں پہ خرچ ہونے چاہیے، کراچی کے فنڈز کراچی پہ خرچ ہونے چاہیے، کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے اور کراچی کے لوگوں کو ان کے پورے حقوق دیے جائیں۔ لسانیت کے بنیاد پہ یا نسل کے بنیاد پہ کوئی بھی گورنمنٹ بننی نہیں چاہیے، یہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور کراچی کے لوگوں کے جتنے بھی جینیئن مسائل ہیں وہ پیپلز پارٹی کو، جماعت اسلامی کو، پی ٹی آئی کو، یا جتنی بھی پارٹیاں جیت کے رہی ہیں ان سب کو مل کے جو ہے ان کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ اور یہی ایک فارمولہ ہے، پیپلز پارٹی لانگ رن میں اس شہر کو اپنا بنا سکتی ہے، اور ایم کیو ایم اور خاص طور پہ ایم کیو ایم لندن کا جو اثر ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، اس کو کم کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی اپنی نئے سرے سے اپنی سیاست کا آغاز کر سکتی ہے اور اپنی روٹس بنا سکتی ہے، لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے، کراچی کے لوگوں کے جینین مسائل کو حل کیا جائے، ان کو ان کے پورے حقوق دیے جائیں، کسی بھی قانون کا، کسی بھی حکومت کا سہارا لے کے ان کے حقوق کو غصب نہیں کیا جائے۔ ہم سندھ کے رہنے والے، انصاف پسند سندھ کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جب ہم سکھر کے، لاڑکانہ کے گاؤں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو کراچی کے جو ڈسٹرکٹ سینٹر لالوک ہے تو ناظم آباد کے ہمارے بھائی ہیں، ان کے حقوق کی بھی بات کرنی چاہیے، اور جو بھی سیاست میں نوسر بازی ہے اور لسانیت اور نسل کے بنیاد پہ لوگوں میں نفرت پیدا کر کے ایک مخصوص گروہ جو ہے وہ جو ریاستی جو وسائل ہیں ان پہ قابض ہوتا جا رہا ہے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کے حکومت بنائے، باقی دوسری صورت میں اگر کوئی حکومت بنے گی بھی تو ان کے لانگر انٹرسٹ میں نہیں رہے گی۔ اور دوسری طرف اور جو میری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو سب سے بڑا تاریخ کا شاید سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، اور شاید 22 اگست 2016 والا الطاف حسین کا جو سوسائڈ حملہ تھا اور ملک دشمنی کی وہ مشہور تقریر تھی، اس سے بھی زیادہ غلط فیصلہ کیا ہے ایم کیو ایم نے۔ انہوں نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پہلی مرتبہ ایم کیو ایم
جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے، ایک تو پرویز مشرف کے دور میں کراچی کی جو حکومتیں تھیں، شہری حکومتیں تھیں، وہ گنوائی تھی، اور دوسری مرتبہ اب مطلب حیدرآباد کی گورنمنٹ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اور کراچی کی بھی جو میئر شپ ہے اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں، یونین کاؤنسلز ہیں، ان سب وہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں۔ یہ بہت انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اس کے نتائج بہرحال MQM کو دیکھنے پڑیں گے۔ تیسری ہماری پوائنٹ جو ہے وہ ہے سندھی قوم پرستوں کی الیکشنز میں کارکردگی۔ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سندھی قوم پرست بہت عرصے سے جو ہے وہ ان کی جو الیکشنری پالیٹکس ہے، پارلیمنٹری پالیٹکس ہے، وہ اس میں مسلسل ناکام ہوتے آ رہے ہیں۔ ان کی کوئی اچھی کارکردگی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جاگیردار سیاست، پیپلز پارٹی کی پیسے کی سیاست اور پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کرنے والی سیاست جو ہے، انہوں نے سندھ کے جو نیشنلسٹ ہیں ان کو مکمل طور پہ ناک آؤٹ کر دیا ہے، ان کی پالیٹکس کو بار بار ناکام کر دیا ہے، اور جو 30 سال کی قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ مکمل طور پہ ان کا صفایا ہو گیا ہے۔ پوری حیدرآباد ڈویژن کے اندر سب سے زیادہ قوم پرست پارٹی جس نے سیٹیں لی ہیں وہ SUP ہے، سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے، جس نے 8 یونین کاؤنسلز لی ہیں، اور اس میں بھی جو سن ٹاؤن ہے، جو سائنٹ جیمز سید کی برتھ پلیس ہے، جو سن کے سیدوں کا جو اپنا گھر ہے، اس کا ٹاؤن انہوں نے جیتا ہے۔ ان کو یہ مبارکباد ہو، اور دو چار یونین کاؤنسل بھی انہوں نے وہاں سے لی ہیں، اور باقی اکا دکا دوسری جگہ سے انہوں نے یونین کاؤنسلز جیتی ہیں۔ ادروائز سندھ ترقی پسند پارٹی، قادر مکسی کی پارٹی، یا پلیجو صاحب، ایاز لطیف پلیجو صاحب کی قومی عوامی تحریک، انہوں نے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا، اور اپنی ناقص کارکردگی کا مکمل طور پہ لوگوں کے سامنے وہ عیاں ہو گئے ہیں۔ تو اس جگہ پہ میں ایک ان کا دوست ہونے کے ناطے اور ان کے پارٹیوں کا ہمدرد ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جاگیردار سیاست کو مڈل کلاس کی قوم پرست اور ترقی پسند سیاست ہی شکست دے سکتی ہے، لیکن ان کی قیادت سے، ان کی قیادت کے نااہلی سے، ان کے غلط فیصلوں سے، جس کا میں پہلے کچھ ذکر کر چکا ہوں اور آگے بھی کروں گا، ان کی غلط سیاست کے نتیجے میں وہ بار بار شکست کھا رہے ہیں، اور آج اس مرتبہ اس یونین کاؤنسل کے الیکشنز میں، بلدیاتی الیکشنز میں بھی انہوں نے بری طرح اپنے پارٹیوں کو شکست دلائی ہے۔ اس لیے سندھ کے لوگوں کی یہ مجموعی طور پہ رائے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی رائے ہے کہ ان تینوں پارٹیوں کے لیڈروں کو، سندھ یونائٹڈ پارٹی کے لیڈروں کو، پلس سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ قادر مکسی کو، اور قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو کو، ان سب کو رضاکارانہ طور پہ ایڈمٹ کرتے ہوئے، اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو، ان دوستوں کو آگے لانا چاہیے، اور قیادت پہ ان دوستوں کو لانا چاہیے، اور ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آ کے قوم پرست سیاست اور ترقی پسند سیاست کا اچھی طرح سے فاؤنڈیشنز رکھیں، اور سندھ میں جاگیرداری کو شکست دیں، پیپلز پارٹی کو شکست دیں، کیونکہ بظاہر پیپلز پارٹی کا آؤٹ لک کچھ بھی ہو، لیکن ان کی جاگیرداری سیاست نے سندھ کے لوگوں کو بہت غریب کر دیا ہے، بہت کمزور کر دیا ہے، ان کے سارے وسائل انہوں نے ہڑپ کر لیے ہیں، اور سندھ کو ایک ناکارہ جگہ بنا دیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قوم پرست اور ترقی پسند پارٹیوں کو اپنی نئی اور انرجیٹک نئی قیادت، ینگ لیڈرشپ کو لانا چاہیے۔ اپنے ویلا کو ختم کرنے سے پہلے ہر روز کی طرح میں آپ سب ناظرین کو گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ غریب لوگوں کا، مظلوم لوگوں کا چینل ہے، سندھ بلوچستان اور پورے ملک کے مظلوم اور محکوم لوگوں کا چینل ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو کمنٹس کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائکس کریں، کہ جیسے اس آواز کو ہم سب زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں اور زیادہ سے زیادہ پاورفل بنائیں۔ تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔